ماں باپ کو اگر تم ستاؤ گے، دیکھ لینا ایک دن بڑا پچھتاؤ گے۔ سب کچھ مل جائے گا دنیا کی اس منڈی میں، سب کچھ مل جائے گا دنیا کی اس منڈی میں، ماں باپ کو بس ڈھونڈتے رہ جاؤ گے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام حقوق کی بات ادریس اوان کے ساتھ میں ہوں مدثر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں HDA نیوز۔ ناظرین، والدین ایسی ہستی جو ایک دفعہ کھو جائے تو پھر نہیں ملتے۔ والدین کی عظمت پر حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ والدین کو ایک بار محبت بری نظر سے دیکھ لو تو ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ اگر آپ والدین کو دن میں جتنی مرتبہ محبت بری نظر سے دیکھیں گے تو آپ کو دن میں اتنی ہی مرتبہ حج کا ثواب ہوگا۔ کہتے ہیں اگر ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے تو باپ اس جنت کا دروازہ ہے۔ والدین جنت کے دروازے ہیں، بند ہونے سے پہلے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہو اٹھا لو۔ ماں سے زیادہ کوئی اولاد کو پیار نہیں کر سکتا اور باپ سے زیادہ کوئی خیال نہیں کر سکتا، اس لیے اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر نہ آزمائیں جس نے آپ کو حرف بولنا سکھایا۔ ناظرین، یہ تھے والدین کے حقوق۔ والدین کے حقوق کے بارے میں قرآن مجید میں بھی بہت ساری آیات نازل ہوئیں اور حدیث مبارکہ بھی بہت ساری ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں والدین کی نافرمانی کی جاتی ہے۔ بچے اپنے والدین پر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ انسانی حقوق کے علمبردار ادریس اوان ایڈوکیٹ موجود ہیں، جو ہمیشہ ہمارے ساتھ بچوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ جہاں بھی کہیں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی جاتی ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ آج ہم ان کے پاس ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے نظریے کے ساتھ آئے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مدثر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ شکر الحمدللہ۔ سر آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ جی ٹھیک ٹھاک۔ سر آج میں ٹاپک لایا ہوں والدین کے حقوق پر، کیونکہ والدین کے حقوق پر بہت کم لوگ بولتے ہیں، تو اس لیے آج والدین کے حقوق پہ آپ تھوڑا بریف کریں اگر تو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدثر، ایک بہت ہی خوبصورت ٹاپک آج آپ نے رکھا ہے، اور اس ٹاپک پہ جتنی بھی بات کی جائے شاید پھر بھی تشنے کی کم نہیں ہوتی۔ دین اسلام ہمیں والدین کے احترام کا درس دیتا ہے، والدین کی خدمت کا درس دیتا ہے، اور والدین کی رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا یعنی کہ اس میں آپ کو نظر آئے گی، شامل ہے۔ جب آپ اپنے والدین کو راضی کرتے ہیں تو اس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں وہ بالوالدین احسانا، کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا جی آپ کا حق ادا کرنا یا یعنی ان کا خیال رکھنا، تو احسان اس سے تھوڑا بڑھ کے یعنی کہ احسان جو ایکسٹرا آرڈینری آپ چند قدم آگے بڑھتے ہیں، احسان وہ ہوتا ہے نا کہ جو اپنے جو فرائض سے بھی زیادہ آگے بڑھ کے کرتے ہیں احسان۔ تو اس لیے اپنے والدین کا تمام دوستوں کو، بہن بھائیوں کو، سب لوگوں کو جو مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، انہیں خیال رکھنا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے جی والدین کا احترام کرنا، ان کے حقوق کا خیال رکھنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی خدمت میں جنت ہے۔ بالکل سر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ بالکل سر۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک کا بھی آپ دیکھیں، متعدد حدیث ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنے والدین کا خیال رکھیں۔ تو ایک دفعہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدثر آئے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پہ میرے والدین میں سے کس کا حق زیادہ ہے؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں کا۔ اس شخص نے دوبارہ سے کہا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد؟ فرمایا پھر تیری ماں کا۔ پھر وہ صحابی بولے کہ اس کے بعد؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں کا۔ یعنی 3 بار کہا تیری ماں کا۔ پھر چوتھی بار جب اس نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے باپ کا۔ کہ کتنا بڑا مقام ہے مدثر آپ کی ماں کا اور آپ کے باپ کا۔ ایک طرف ماں کو جنت یعنی اس ماں کے قدموں کے نیچے بتائی گئی ہیں، تو دوسری طرف یہ بتایا گیا کہ جنت کا گیٹ باپ ہے۔ بالکل سر۔ ہم مسلمان ہیں اور ایک اسلامی مملکت پاکستان میں رہتے ہیں،
ہمیں اس پہ فخر ہے کہ ہم ایک اسلامی مملکت میں رہتے ہیں, ہم الحمدللہ. مسلمان ہیں, لیکن ایک اسلامی ملک میں رہنے کے باوجود ہم لوگوں نے یورپین لائف سٹائل اپنایا ہوا ہے. ہم لوگ یورپین لائف سٹائل کو لائک بھی کرتے ہیں, اپنے والدین کو اولڈ ایج ہوم بھیج رہے ہیں. جو اولڈ ایج ہوم یورپین ممالک میں بنے ہوئے ہیں وہ اپنے والدین کو بوڑھے ہونے کے بعد اولڈ ایج ہوم میں بھیج دیتے ہیں. وہی اولڈ ایج ہوم اب پاکستان میں بھی بننے لگ گئے ہیں, اور یہاں بھی کچھ لوگوں نے اپنے والدین کو اولڈ ایج ہوم میں رکھا ہوا ہے. اس پر آپ کا کیا کہنا ہے کہ پاکستان میں یہ اولڈ ایج ہوم ہونے چاہیے یا نہیں؟ جی مدثر, بہت ہی افسوسناک بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اولڈ ایج ہاؤسز اس سے پہلے پاکستان میں نہیں تھی, لیکن ابھی اسلام آباد میں کچھ شہروں میں بننا شروع ہو گئے ہیں, جو کہ انتہائی افسوسناک بات ہے دوستوں. اور یاد رکھیں یہ یعنی کہ نان مسلم کی پیروی ہے, یہ مسلمانوں کا طریقہ کار نہیں ہے. مسلمانوں کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت میں جائیں, خدمت کر کے دنیا حاصل کریں, خدمت کر کے آخرت حاصل کریں. اور یاد رکھیں جس نے والدین کا خیال رکھے نا وہ کبھی یقین جانے دنیا میں جائز تو جائز, اگر وہ ناجائز دھندا بھی کرے گا اس کو تب بھی کامیابی ملے گی. والدین کی دعا کا اتنا بڑا اثر ہے. اور یاد رکھیں والدین کی دعا سے دین بھی ہے, دنیا بھی ہے, صحت بھی ہے, ہر چیز جو ہے نا جی اولاد والدین کی دعا میں چھپی ہوئی ہے. تو اگر جس نے والدین کو راضی کر لیا یہ سمجھ لیں کہ اس نے اپنے رب کو راضی کر لیا. تو یہ اولڈ ایج ہاؤس والی بات جو ہے جی بہت ہی افسوسناک ہے. ہمارے معاشرے میں, ہمارے اسلامی معاشرے میں کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں ہے. اولاد کی خدمت کا کانسیپٹ ہے, والدین کی خدمت کا, یعنی اولاد کی طرف سے والدین کی خدمت کا کانسیپٹ ہے, اور خدمت کر کے ثواب حاصل کرنے کا کانسیپٹ ہے دوستوں. اور یہ جو ہم پیروی کر رہے ہیں ہمارے ابھی لوگ سو کالڈ ماڈرن بن رہے ہیں, تو یہ تباہی ہے, یہ دین سے دوری ہے دوستوں. اور یاد رکھیں جتنی بھی دین سے دوری ہوگی تو اس طرح کی قباحتیں پھر سامنے آئیں گی. جو اپنے والدین کا خیال رکھے گا وہ یقیناً اس کی اولاد اب اس کا خیال رکھے گی. تو اس لیے یہ ہم کنڈیم کرتے ہیں اس کو. اور کسی صورت بھی اولڈ ایج ہاؤسز پاکستان میں نہیں بننا چاہیے, بلکہ ہمارے اداروں کو, ہماری گورنمنٹ کو, ہمارے مذہبی علماء کو, رہنما کو, تمام لوگوں کو اس چیز کی تبلیغ کرنی چاہیے کہ آپ جو ہے اپنے والدین کی خدمت کریں. اور ماشاءاللہ ہمارے مذہبی حلقے بہت اچھی طریقے سے, ہمارے علماء کرام بڑے اچھی طریقے سے تبلیغ کر رہے ہیں, بہت اچھی طریقے سے ممبر پہ بیٹھ کے وہ اس کی دعوت بھی دے رہے ہیں, لوگوں کو سمجھا رہے ہیں. اور یاد رکھیں جو جتنا یقین ہم اپنے مولوی صاحب پہ, اپنے امام مسجد پہ, اپنے تھیالوجن پہ کرتے ہیں وہ کسی دوسرے پہ نہیں کرتے. یعنی کوئی شخص, کوئی مدثر کمزور سے کمزور ایمان والا شخص بھی ہے نا, کوئی مسلمان, وہ بھی یقین جانے اپنے علماء کا بہت احترام بھی کرتا ہے اور وہ علماء کی بات سنتا ہے. میں اور آپ بات کریں گے ہماری کوئی نہیں سنے گا اتنی. سر علماء تو جب بات کرتے ہیں تو جو سب سے کمزور جس کا ایمان ہوتا ہے تب بھی وہ بڑا اس پہ بڑا کانفیڈنٹ ہو کے اور بڑا ان کے پاس بیٹھتا ہے, انہیں اپنی بات بتاتے ہیں, ان سے مشورے لیتا ہے. وہ لینا بھی چاہیے, بہت ضروری ہے. آپ علماء کے پاس بیٹھیں, آپ علماء سے سوال کریں, ان سے آپ مشاورت کریں, ان سے آپ اچھے سے مشورے لیں. اور جو بھی آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو علماء سے بات کریں, اور اپنے آپ کو یہ نماز کا پابند بنائیں, قرآن شریف کی تلاوت کا پابند بنائیں, تب جا کے ہمارے گھروں میں ماحول بہتر ہوگا دوستوں. سر یہاں افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ جو وہ لوگ جو سیاسی بنا پر سڑکوں پر نکلتے ہیں, وہ لوگ جو اپنے مفادات کے لیے سڑکوں پر نکلتے ہیں, کیا وہ لوگ اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے, دھرنے نہیں دے سکتے, جلسے نہیں کر سکتے؟ اصل میں مدثر آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ بھی چلیں, وہ نیشنل لیول پہ بات ہے, وہ سیاستدان وہ اپنی سیاست کر رہے ہیں, لیکن انہیں چاہیے کہ ہمارے جو ہے نا جی مدرسوں کا ماحول, سکولوں کا ماحول بہتر بنائیں. وہاں پہ کوئی ایسے سیشنز ہونے چاہیے, اس کے لیے ہماری گورنمنٹ کو کرنا چاہیے جہاں پہ تاکہ کوئی مذہبی اسکالر جا کے بات کریں, بچوں کو دین کی بات سکھائیں, بچوں کو اخلاقیات سکھائیں, بچوں کو والدین کی خدمت کے طریقے سکھائیں. اس طرح کے سیشنز ہونے چاہیے. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے والدین کے حقوق پر ہمارے سامعین کو بریف بھی کیا, اور ساتھ ساتھ یہ بتائے کہ ابھی سے اپنے بچوں کو ایسا لائف سٹائل دیا جائے, مذہبی بھی ہو اور دنیاوی بھی, جس سے ہمارے بچے بڑے ہو کر اپنے والدین کی خدمت کر سکیں, اپنے مذہب پر قائم رہ سکیں. اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتایا کہ والدین کے عظمت کیا ہے. اسی کے ساتھ آپ سے چاہتا ہوں اجازت. اللہ حافظ.